إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت فيقول رب ارجعوني لعلی عمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر اور تمام آپ کے متبعین پر۔ موت کے بعد کیا ہوگا، مسلسل یہ درس کچھ جمعوں سے میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ گزشتہ میں نے آپ کو وہ حدیث مبارکہ سنائی اس آیت کے ساتھ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موت کا نقشہ کھینچا۔ میں اس کو کوٹ نہیں کروں گا، حوالہ دے دیتا ہوں۔ سورہ فجر کی آخری آیت بھی آپ کو میں نے سنائی تھی، اور سورہ قیامہ کے اندر سے اللہ تعالیٰ کا وہ بیان بھی آپ کو سنا دیا تھا کہ پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اور اس میں ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے حسین و جمیل شکل میں ملک الموت کے ساتھ جو جماعت آئے گی فرشتوں کی، وہ بڑے حسین ہوں گے اور عمدہ صورت کے ساتھ بڑے نرم خو نیک لوگوں کی روح نکالیں گے۔ جنت کا لباس کفن کی شکل میں وہ لے کے آئیں گے، ململ کا کپڑے کے جیسا کپڑا ہوگا۔ واللہ عالم یہ متشابہات میں سے ہیں، ہم ان کو اپنے کپڑوں پر قیاس نہیں کر سکتے، اپنی چادروں پر قیاس نہیں کر سکتے، یہ سب ہمارے تمثیلوں کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کی کیفیات پر کبھی نہیں جانا، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کا وہ کفن کا لباس لائیں گے، چادر جس میں سے خوشبو مہک رہی ہوگی۔ پلک جھپکنے میں وہ روح کو نکالتے ہی فرشتے جیسے ملک الموت قبض کریں گے، نکالیں گے، چل اے روح مطمئن نفس اللہ کی طرف۔ جیسے ہی وہ نکلے گی فوراً وہ فرشتے لپک کر کے اپنی چادر میں لپیٹ لیں گے، اور جہاں سے گزریں گے خوشبو سے تر ہو جائے گی فضا۔ آسمان کی طرف جائیں گے، آسمان بھی خوشبو سے تر ہو جائیں گے، آسمان کے فرشتے ان کا استقبال کریں گے، مرحبا کہیں گے، خوش ہو جائیں گے ان سے۔ پھر وہ ساتوں آسمان کے اوپر جائیں گے، ان کا اندراج ہوگا۔ وہاں سے ان کو علیین نام کا ایک مقام ہے، وہاں پر لوٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ وہاں ان کو پہنچا دو، ان کا دفتر نامہ وہیں پر ہے۔ میں اس کا بھی آپ کو حوالہ بھی دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر دوسری شکل میں بدبختوں کی جو روح قبض کی جاتی ہے، اللہ کی پناہ مانگیے، اللہ ہم کو نیک اور صالحین میں سے بنائے۔ بدبختوں کی روح قبض کرنے کے لیے بہت ڈراؤنی شکل والے اور سخت ترش روح فرشتے آتے ہیں، اور ملک الموت اس سے کہتے ہیں کہ بدبخت روح نکل، تو وہ چھپنا چاہتی ہے جسم کے اندر، نہیں نکلنا چاہتی ہے، تو اس کے چہروں پر اور اس کے دوبروں پر درے مارے جاتے ہیں، آگ کے گروز ہوتے ہیں، اس سے مارا جاتا ہے۔ وہ تکلیف اس وقت وہی محسوس کر سکتا ہے جو مر رہا ہوگا، ہم اس کی تک محسوس نہیں کر سکتے۔ تو بہت تکلیف سے اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ رسول اللہ نے مثال بھی دی دوسری حدیث میں کہ ایک کپڑا اگر خاردار کاٹیوں پر ڈال کر کے کھینچو ململ کا تو کیا حال ہوتا ہے، تار تار ہو جاتا ہے، اس کی روح ویسے ہی تار تار ہو کے نکلتی ہے۔ جیسے روح نکلتی ہے تو جہنم کے اوپر جو داروغہ فرشتے ہیں، جہنم کا کپڑا جو لے کے آئے ہیں بدبودار تھیلا، وہ اس میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں اس ٹاٹ میں، اور جہاں سے گزرتے ہیں بدبو ہوتی ہے، ساری مخلوقات اس پر لعن طعن کرتی ہے۔ آسمانوں میں چڑھتے ہیں تو آسمان کے فرشتے اس پر لعنت اور پھٹکار کرتے ہیں۔ اس طرح اس کو آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے، اس کا اندراج ہوتا ہے۔ اب ایک حدیث میں جو واضح بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کیفیات کو ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے، یہ کیا کیفیات ہیں، یہ کیا ہوتا ہے۔ ایمان ضروری ہے، لوگ اس پر ایمان سے کتراتے ہیں اور اس پہ اعتراضات
بیان کرتے ہیں، معترضین بہت سارے جملے کستے ہیں، تو یہ ان کی اپنے ایمان کی خیر ان کو منانا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ بات واضح فرما دی، هو الذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا۔ یہ بہت خاص بات ہے۔ اللہ نے فرما دیا سورہ آل عمران کی ابتدا میں ہی کہ اللہ نے جو قرآن ہے محمد تمہاری طرف نازل کی ہے، اس کی ایک قسم کی آیات تو محکومات ہے جس میں احکام ہم دیتے ہیں، اور وہی اصل کتاب ہے، مطلوب ہے، اسی پر عمل مطلوب ہے، وہ اصل کتاب ہے۔ اور دوسری قسم کی اس میں آیات متشابہات ہے۔ متشابہات سے مطلب کیا ہے؟ متشابہ کس کو کہتے ہیں؟ تمہارے دنیا کی تمثیلوں سے ہماری مثالیں ملا کر کے ہم بیان کرتے ہیں، لیکن تمہارے پڑھلے نہیں پڑے گی، وہ ہے ہی نہیں ویسی، کچھ اور ہی بات ہوتی ہے، وہ تمہارے پڑھلے نہیں پڑتی۔ تو ان کے پیچھے وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں کجی اور بیماری ہے، اور اس سے فتنے میں پڑ جاتے ہیں، اس کے تعویلات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تعویلات کرتے ہیں اس کی، جبکہ اس کی تعویلات سوائے اللہ کے اور کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کی تعویلات کو سوائے اللہ کے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بیمار جو لوگ ہیں، دلوں میں کجی ہے، وہی اس قسم کے کام کرنے میں پڑ جاتے ہیں، اس کی تعویلات میں لگ جاتے ہیں، غیر ضروری ہے، اننیسیسری ہے۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ ایمان میں رسوخ عطا کیا ہے، راسخ العلم لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی آیات ہیں کہ ہم اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہی نازل شدہ ہیں، اس کے پیچھے نہیں پڑتے، بس ہمارا کام یہی ہے، پیچھے پڑے بغیر ایمان رکھنا ہے۔ وہاں سے پھینک دینے کا ذکر جو قرآن مقدس میں سورہ حج میں ہے، سورہ حج کی 31ویں آیت کریمہ میں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَحْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اس آیت کریمہ میں جو قبر دی گئی ہے، یہ سورۃ الحج میں ہے، اور رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، غدار، اللہ کا باغی، اللہ کا دشمن، جو اللہ کا ساجدار بناتا ہے، اللہ کا حصہ دار بناتا ہے مخلوقات میں سے، اس کے برابر کسی کو ٹھہراتا ہے، اس سے بڑی بغاوت کیا ہو سکتی ہے؟ تو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فکأنما خر من السماء، گویا وہ آسمان سے گر پڑا ہے۔ تو اس کی تشریحات میں مفسرین اور محدثین اسی آیت کی تشریح میں وہ حدیث رسول بھی کوٹ کرتے ہیں کہ گویا اس کو، اس روح کو جو آسمان میں لے کے جاتے ہیں، وہیں سے اس کو پھینک دیتے ہیں سجین میں۔ اللہم احفظنا من ذالک۔ اس کو پرندے اچک لے جائیں، اس کو ہوائیں اڑاتی پھرے، کسی دور دراز کی کھائی میں لے جا کر کے اس کو ڈھکیل دے اور پھینک دے۔ یہ کھائی کیا ہو سکتی ہے؟ تو جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی نے اس کے اوپر ایک فقرہ بہت اچھا لکھا ہے، وہ بہت پسندیدہ ہے میرے لیے اور لوگوں کو بھی پسند آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو فی مکان سحیق جو کھائی کا ذکر ہے، یہ جہنم کی کھائی ہے جس میں اس کے چھیتھڑے اڑنے ہیں، اور یقیناً یہی بات ہے، وہ جہنم کی کھائی میں اس کے چھیتھڑے ہی اڑنے ہیں۔ اور انہوں نے ایک تمثیل بھی اور ایک بھی بیان کر دی تھی اس میں، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَحْوِي بِهِ الرِّيحُ، یہ جو پرندے اس کو اچک لے جائیں، تو پرندے جو ہے اپنے شکار کو جس طرح اپنے ناخنوں کے پنجے گاڑ کر کے اچکتے ہیں، یہ شیطان مردود ابلیس لعین ہے جو تم کو دشمن شکاری کی طرح تمہاری گھات میں لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہاری ہدایت نہیں کرنے گا جب تم اس کے ساتھ شرک کرو گے، اللہ تم کو شیطان کے حوالے کر دے گا، وہ اپنے پنجے تمہارے اندر گاڑ کر کے تم کو اچک لے جائے گا، تمہارا شکار کر لے گا، تمہاری گھات میں ہے وہ۔ او تحوی بہ الرِّیحُ، انہوں نے اس کو مراد لیا کہ تمہاری نفسانی خواہشات، ہوا النفس تمہارے، وہ تم کو اڑاتی پھریں گی اور تم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا، تم کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دے گا۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کافر کفارون، کیا فرمایا؟ کاذب و کفارون۔ سورہ زمر کی شروع میں تیسری آیت کریمہ کے اختتام پر ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب و کفارون۔ اللہ مشرک کے بارے میں کہا کاذب و کفارون، جھوٹا ہے اور ناشکرا ہے۔ ایسے مشرک جو جھوٹے اور ناشکر جو اللہ پر بہتان لگا رہے ہیں، اللہ کے سفارشیاں بنا رہے ہیں اس کی مخلوق میں سے، اللہ ان کو کبھی ہدایت نہیں دینے کا۔ اسی بات کو مودودی نے وہاں پر ذکر کیا ہے۔
تفہیم کے اندر اس کا مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے. تفسیر آپ کو اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن مفہوم جو سمجھانے کے لیے وہ بہت بہتر انداز ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آسمان سے تفسیر یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو آسمانوں کے اوپر سے ہی برزخ میں نیچے پھینک دیا جاتا ہے. اب آئیے اس آیت کی طرف جو میں نے مسنونہ خطبے میں کوٹ کر لی ہے، خطبے کے ساتھ ملا کر کے پڑھ لیا. وہ سورہ مومنون کی ہے، آیت نمبر 99 اور 100. مومنون میں 99 اور 100 میں رب العالمین یہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت فیقول رب ارجعونی. جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ چکتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے واپس پلٹا دے، مجھے واپس بھیج دے اسی دنیا میں. اور خود ہی کہتا ہے لعلی عمل صالحا فیما ترکتو، اس دنیا میں مجھے لوٹا دے جس کو میں چھوڑ کے آیا ہوں. معترضین جو قرآن کی طرف نسبت کر کے احادیث کا انکار کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں اور ٹینڈر لیے ہوئے ہیں کہیں سے، ان کے اکابرین ٹینڈر لیے ہوں گے. عوام الناس تو جاہل ہے، کچھ معلوم نہیں ہے، سنتے ہیں اور بک بک کرتے ہیں. تو جو اعتراض کرتے ہیں کہ موت آنے کے بعد کائی کی زندگی، دوبارہ قیامت کے دن ہی اٹھیں گے، اس سے پہلے کی زندگی کہاں ہے؟ اور قرآن مقدس سے پھر وہ آیات کوٹ کرنے کی حماقتیں کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن کو یہ بہت جانتے ہیں، صحابہ سے زیادہ، رسول اللہ سے زیادہ، مفسرین سے زیادہ یہ قرآن جاننے والے بن جاتے ہیں بیٹھ کر کے ہمارے سامنے، اور آیات کوٹ کر کے ہم کو نشاندہی کرتے ہیں. دیکھو قرآن میں ہے 2 موت اور 2 زندگی کا ذکر، تو 2 موت اور 2 زندگی، خبر کی زندگی کہاں سے لے آئے؟ مرنے کے بعد، یہاں کی موت آ چکنے کے بعد پھر تو قیامت کے دن ہی اٹھیں گے، اس سے پہلے کی زندگی کہاں سے لائے؟ اب یہ بحث اور مباحثے کرتے ہیں. تو بدبخت کے بچوں، یہ قرآن مجید ہی تو ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حتی اذا جاء احدهم الموت، جب موت آ چکتی ہے اور روح قبض کر لی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے رب ارجعونی، مجھے لوٹا دے اب اس میں، لعلی عمل صالحا، تاکہ میں اب اس میں جا کر کے پھر سے عمل کر لوں، فیما ترکتو، جس کو میں چھوڑ دیا ہوں، جس دنیا کو. تو اب یہ جب چھوڑ دیا ہوں، مرنے کے بعد باتیں کیسے کر رہا ہے؟ زندگی نہیں ہے تو یہ بات کر کیسے رہا ہے جب وہ زندگی نہیں ہے؟ تو قیامت کی تو بات نہیں کر رہا ہے نا. اللہ نے کہا کہ اب بات کر رہا ہے وہ، اب بات کر رہا ہے وہ. جب اس کی موت آ گئی اور اس کی روح قبض کر لیا فرشتہ، تو اب وہ بول رہا ہے، مرنے کے بعد بول رہا ہے وہ، اس کی روح بول رہی ہے فرشتے سے، بات کر رہی ہے رب ارجعونی، مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، میں جا کر کے اب اس میں نیک عمل کر لوں جس کو میں چھوڑ کے آیا ہوں. تو اللہ فرما رہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلوہا، ہرگز یہ نہیں ہوگا، یہ تو صرف اس کی بکواس ہے. اب جب کہ یہ اس کا قائل ہو گیا ہے، فرشتوں کو دیکھ لیا، ملک الموت کو دیکھ لیا، اپنی موت کو روح نکلتے ہوئے دیکھ لیا، برزخ کو دیکھ لیا، تو اب ہوا قائلوہا، وہ اس کا قائل ہوا ہے بدبخت، اب قائل ہوا ہے تو بکواس کر رہا ہے کہ مجھے واپس بھیج دو. اس کے بعد اللہ کیا فرماتے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یہ آیت کا ٹکڑا کتنا واضح بیان کر رہا ہے جو اللہ بیان فرما رہا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ، اب ان کے پیچھے، ان کے اور دنیا والوں کے بیچ میں جو گیپ ہے، ان مرنے والوں کے پیچھے کیا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، برزخ ہے، برزخ ہے. اور کب تک؟ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دوبارہ اٹھائے جانے تک ایک برزخ حائل ہے. تو یہ برزخی زندگی کا ذکر قرآن کرتا ہے، جس میں ایک زندگی ہے، قرآن بیان کرتا ہے اس کا. اور یہ بدبختی ہے، ان کے اعتراض دیکھیے، اللہ پر اعتراض، اللہ کے نظام پر اعتراض، اللہ کے سسٹم پر اعتراض، بہت سے اعتراضات ہیں ان کو. ان کو اعتراض یہ ہے کہ حساب سے پہلے حساب کیسا؟ حساب سے پہلے خبر میں اٹھا کے منکر نکیر سوالات پوچھ رہے ہیں، پھر عذاب قبر دیا جا رہا ہے، ثواب قبر ہو رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ججمنٹ کا دن تو باقی ہے، یوم ججمنٹ، یوم حساب. تو یہ بدبخت اصل میں اللہ کے نظام کو اپنے نظام پر ٹیلی کر کے دیکھتے ہیں، انسانی نظام پر ٹیلی کر کے دیکھتے ہیں. ان کے پاس کیا ہے؟ جس پر الزام لگایا جایا، کٹگھرے پہ لا کے کھڑے کر دیے مجرم کو، ملزم کو، ابھی مجرم نہیں ہوا، ملزم کو لا کے کٹگھرے میں کھڑے کر دیے، اس پر الزامات ہے. جوڈیشری سسٹم آپ کا یہ ہے کہ پورا پروف کرنا پڑے گا اس کا جرم،
اس کا کرائم پروف کرنا پڑے گا، ایویڈینس لانے پڑیں گے، ثبوت پیش کرنے پڑیں گے جج کے سامنے۔ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں کیا ہے دیکھیں، ہمارے پاس جو جج کے سامنے جو اسٹیچو ہے انصاف کا، انصاف کی عدالت کا جو اسٹیچو بھی ہے، اس کے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، ہاتھ میں ترازو کا پلڑا ہے اور آنکھوں پر پٹی ہے۔ آنکھوں پر پٹی کا مطلب کیا ہے؟ بغیر پروف اور ایویڈینس کے قانون کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، قانون نہیں دیکھ سکتا آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کو پروف کرنا پڑے گا، آپ کو ایویڈینس پیش کرنا پڑے گا، ثبوت دینا پڑے گا، پروف کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کا فیصلہ ججمنٹ ہوگا۔ یہ آپ کا قانون کا سسٹم ہے۔ اس لیے ہے کہ وہ جج صاحب کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، وہ علام الغیوب نہیں ہیں۔ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، جج صاحب یہاں بیٹھ کر کے اس وقت تک نہیں بول سکتے جب تک کہ خود مشاہدہ نہ کر لیں اس کے پیچھے کیا ہے۔ ان کی ذات خود مشاہدہ نہیں کر لیتی، ان کی آنکھیں، ان کا یقین ہے، ان کو جب تک نہیں آ جائے گا اس کے پیچھے کیا ہے، انفارمیشن نہیں دی جائے گی، وہ نہیں بول سکتے ہیں، وہ علام الغیوب نہیں ہے۔ تو وہ جج کے لیے ضروری ہے وہ پروف کرنا وہ کیسا ہے، وہ مجرم ہے کہ نہیں ہے، صرف ملزم ہے، اس کو ایویڈینس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تم ویسے ہی جج بنا کے بٹھا دیے اس کی کرسی پہ، اصل میں تم اللہ کو بھی اسی قسم کا جج بنا دیے ہیں کہ ابھی یوم حساب ہوگا، حساب کے دن گواہیاں پیش کی جائیں گی، عدالت میں عدالت لگے گی، وکیل آئیں گے، لڑیں گے، تو ملزم جب ثابت ہوں گے ملزم، تب سزا ہوگی یا جزا ہوگی۔ وہ ثابت ہونے سے پہلے جزا اور سزا کیسی، یہ تم سمجھ رہے ہو، یہ تمہاری بدبختی ہے، تم اللہ کو یہ سمجھ کے بیٹھ گئے۔ ایک فون کا کریٹ کرنے والا، میں تمثیل دے رہا ہوں، ایک فون کا کریٹ کرنے والا ایک فون بناتا ہے جو نارمل فون ہے، جس میں انٹرنیٹ نہیں ہے، صرف کالنگ جا رہی ہے اور آ رہی ہے، ایک فون اسی انجینئر نے بنایا۔ تو بنانے سے پہلے پورا ڈیزائن کرتا ہے، اس کو معلوم ہے فون کیسے چل رہا ہے، فون کیسے چلے گا پہلے سے اس کو معلوم ہے، انوویٹر وہی ہے نا، اس کا انوویشن اسی نے کیا ہے، اسی نے ڈیزائن کیا ہے۔ تو وہ پورا پروجیکٹ لکھ دے گا، وہ اپنا پیپر وائز پہلے پورا کام کرے گا، وہ ہر چیز مینشن کرے گا، اس کے فیوچرز کیا ہوں گے، وہ کیسے کام کرے گا، سارا مینشن کرے گا۔ اس کے بعد وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں جس کو پروڈیوس کر رہا ہوں اس کو جب میں پروڈکشن سامنے لاؤں گا تو دیکھتے ہیں کیسے چلتا ہے۔ اس کا انداز بیاں یہ ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں کیسے چلتا ہے، لیکن کیسے چلتا ہے اس کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، کیسے چلتا ہے معلوم ہے، لیکن بول کیا رہا ہے، دیکھتا ہوں یہ کیسے چلتا ہے۔ تو وہ دیکھنا بھی چاہتا ہے، جو میں بنایا ہوں کیسا چل رہا ہے وہ دیکھنا بھی چاہتا ہے، لیکن اس کو معلوم ہے چلے گا کیسے۔ اسی انجینئر نے، اسی انوویٹر نے دوسرا فون لانچ کیا، اس کے فیوچرز ایڈوانس ہے، اس میں انٹرنیٹ ہے، اس کے اندر ویڈیو کالنگ ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے۔ اب وہ بھی اس کو جانتا ہے، وہ سب کچھ مینشن کیا اس کے فیوچرز، یہ کیسے کام کرے گا، اس کو وہ بھی معلوم ہے یہ کیسے کام کرے گا، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اس کو لانچ کروں گا پھر دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، لیکن اس کو معلوم تو ہے نا وہ کیسے کام کرتا ہے، نہیں معلوم ہے، معلوم ہے نا وہ کیسے کام کرتا ہے۔ کائنات کا کریٹر جب پورے یونیورس کو بنا رہا ہے، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، زمین کو، آسمان کو، فرشتوں کو، جناتوں کو، انسانوں کو، تو اس کو یہ ہر چیز معلوم ہے کہ انسان کیسے کام کرے گا، انسانوں میں اکبر بیگ کیسا کام کرے گا، انسانوں میں محسن بھائی کیسے کام کریں گے، انسانوں میں کون کیا کام کرے گا، اس کو معلوم ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس کو پیدا کر کے دیکھتا ہوں یہ کیسا کرتا ہے، پیدا کر کے اس کو چھوڑتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ کیسا کرتا ہے، لیکن یہ کیسا کرتا ہے اس کو معلوم ہے، اس کو پہلے سے ہی معلوم ہے، فیوچر اسی نے بنائے ہیں، تمہارا سارا فیوچر مینشن کیا اس نے، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، اس وقت یہ کرے گا، اس وقت وہ کرے گا، سب وہ جانتا ہے۔ اسی علم کی بنیاد پر تقدیر لکھی ہے لوح محفوظ میں، اور 50,000 سال پہلے لکھی ہے۔ رسول اللہ نے خبر دی کائنات کو، مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے ایوری تھنگ لکھ دیا ہے اس نے، میں پیدا کروں گا تو یہ ہوگا، یہ کام ہوگا، پوری کائنات میں ہر چیز یہ کرے گی، مجھے معلوم ہے، اور وہی کرے گی جو اس کو معلوم ہے، کیونکہ اسی نے فیوچرز بنائے ہیں، فیوچرز اسی نے بنائے ہیں، اس کو معلوم ہے کون سی چیز کیسے کام کرے گی۔ لیکن ہم کو امتحان کے لیے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کیسے کام کرتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ سمجھ لیے وہ ججمنٹ کا دن جو آئے گا تبھی فیصلے ہوں گے۔ واہ کمال ہے آپ کے اللہ کے بارے میں ایمان کی، کیا ایمان لائے اللہ پر، آپ اللہ کو کیا سمجھ کے بیٹھ گئے؟ موت کے وقت سزا دی جا رہی ہے، دنیا میں سزا دی جا رہی ہے عذاب کے ذریعے سے، قوم نوح کو غرق کر دیا گیا، پھر پہلے سزا کیوں دے دی گئی؟ آپ کا اعتراض یہاں بھی ہو سکتا ہے، پھر ابھی تو حساب کا دن باقی ہے، چھوڑ دیے تھے عمل کرنے کے لیے، اچھا کرو گے برا کرو، تو برا کرنے دینا تھا ان کو، سزا اسی وقت دینا تھا آپ کے حساب سے جب قیامت ہوگی،
پھر عذاب کیوں دے دیا ابھی سے ان کو؟ پانی میں کیوں ڈبا دیا ان کو؟ کیوں مار دیا، غرق کر دیے؟ قوم عاد کے اوپر کیوں پھر ہوا تیز تن 7 رات 8 دن چلا دی گئی؟ کیوں ان کی کھوپڑیاں بکھر دی گئی، بھیجے اگڑ گئے پورے؟ کیوں تبس تہس کر دیا عذاب سے ان کو؟ ابھی دن باقی تھا تو عذاب کیوں دیا گیا؟ آپ کے اعتراض یہاں بھی ہو سکتے ہیں قرآن پر. اللہ قادر مطلق ہے، اس کا نظام وہ خوب جانتا ہے، آپ وہاں اعتراض کریں گے؟ تو یہ بدبختی کی باتیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کی؟ تو موت کے وقت بھی عذاب دیتا ہے اور موت کے بعد بھی عذاب دیتا ہے اور دینے پر قادر ہے. تو وہ جو برزخ جس کا ذکر سورہ مومنون میں اللہ نے کیا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس برزخ کی زندگی کے بارے میں سن لیجئے. ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک یہودن آئی، 2 بچوں کو لٹکائے ہوئے آئی تھی. اس نے کہا ماں میں بہت بھوکی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دے. حضرت عائشہ نے کچھ کھانے کو دینے کا وعدہ کیا تو وہ کہتی ہے کہ اللہ تجھے فتنہ دجال سے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے ماں. تو ہماری ماں نے اس کو روک لیا، کھا تو ٹھہر، تو یہ جو بات بولی ہے ذرا تو ٹھہر جا. رسول اللہ کے آنے تک انتظار کیا. رسول اللہ جیسے ہی آئے تو ہماری ماں نے حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ یہودن کیا کہتی ہے رسول اللہ، میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی بات ذرا سنو، یہ کچھ کہہ رہی. کہا کیا کہتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ فتنہ دجال سے بچائے محفوظ رکھے کہہ رہی ہے مجھے، اور کہہ رہی ہے کہ عذاب قبر سے تجھے محفوظ رکھے. یہ کیا بات ہے اس کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہی ہے یہودن، یہ یہودن سچ کہہ رہی ہے. فتنہ دجال ایسا بڑا فتنہ ہے کائنات کا کہ ہر آنے والے نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور میں تم کو سب نبیوں سے زیادہ ڈراتا ہوں. ہر نماز میں اس فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی، تلقین دی، اور کہا کہ عذاب قبر برحق ہے. میں ہر نماز میں اللہ کے رسول نے ہم کو تلقین کی کہ ہر نماز کے اندر عذاب قبر کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو. اور لوگوں کو کہا پکار کر کے، لوگوں عذاب قبر کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو. اور اس کے بعد رسول اللہ نے کہا عذاب قبر جو ہوگا نا، وہ جو قبر کا برزخ کا جو معاملہ ہے نا، وہاں تو میرے بارے میں بھی تمہاری آزمائش ہوگی. اب وہ یہودن کو بھی پتہ چل جائے، وہ یہودن کو بھی معلوم ہو جائے کہ تو جس دھرم اور دین کو فالو کر رہی ہے اس میں کتنی گمراہی ہے، جنہوں نے اب تک مجھے قبول نہیں کیا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ میرے بارے میں بھی آزمائش ہوگی تمہاری خبروں کے اندر. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تفصیل کے ساتھ وہ بیان فرمایا کہ منکر نکر جو آئیں گے اٹھا کر کے بٹھائیں گے قبر میں، وہ رسول اللہ کے بارے میں سوال پوچھیں گے، کہیں گے کہ یہ بتا کر کے بولیں گے یہ جو آدمی تمہارے بیچ بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو؟ مومن ہوگا تو کہے گا، یہ گواہی دے گا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. لیکن منافق ہوگا، کافر ہوگا تو وہ کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، لوگ کچھ کہتے تھے بس مجھے اتنا معلوم ہے، مجھے کوئی علم نہیں ہے، وہ مکر جائے گا. جب مومن گواہی دے دے گا تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھولیں گے، کھول کے اس کو دکھائیں گے فرشتے، دکھا کے کہیں گے کہ یہ دیکھتا ہے یہ بہت بھیانک اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب کی جگہ ہے جہنم، مگر اللہ کا فضل ہو گیا ہے تجھ پر، تو اس عذاب سے بچا لیا گیا ہے مومن بندے. اس کے بعد وہ دروازہ اس کے لیے بند ہو جائے گا، بند کر دیں گے. پھر جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیں گے جہاں سے خوشگوار ہوائیں، خوشبو ہمیشہ مہکتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت ہو، وہ دلہن کی نیند سوتا رہے گا. وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ بدبخت جو فیلیور ہے وہاں پر، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول کے اس کو دکھائیں گے، کہیں گے یہ اللہ کی عمدہ نعمتوں سے بھری ہوئی جنت تھی، مگر تیری بدبختی ہے، تجھ پر پھٹکار ہے کہ تو اس سے محروم کر دیا گیا ہے جنت سے، ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے. اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیں گے جہاں سے گرم لپیٹیں اور عذاب کی شکل کی ہوائیں اس پر تسلسل مسلط کر دی جائے گی یہاں تک کہ وہ قیامت ہو. اور قبر کو بہت ساری احادیث، الگ الگ احادیث ہیں، اتنے احادیث ہیں اس قبر کے آزمائش کے اور عذاب قبر کے بارے میں، اور صحیح احادیث ہے سند کے اعتبار سے، الگ الگ طریقوں سے آئے ہیں، کئی طریق سے، کئی طرقوں سے، کئی اسناد سے، جن کو جھٹلانا سوائے حماقت اور گمراہی کی اور کچھ نہیں ہے. بے شمار ہیں. زمین کو حکم ہوگا، یہاں تک کہ ترمذی شریف میں
یہ تک ہے کہ وہ قبر بات کرے گی. اور لوگ بولیں گے قبر کیسے بات کرے گی؟ تو تم بدبخت ہو، تم قرآن کو جانتے ہی نہیں ہو. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ زمین ہمارے سے باتیں کریں گی. کیوں کرے گی؟ بان ربک اوحی لها، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو وحی کی ہوگی بات کرنے کی، وہ بات کرے گی. اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا کائنات میں. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرواتا ہے. اللہ بات کروانا چاہے وہ بات کرے گی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین اس سے کہے گی نیک آدمی سے، اے خوش بخت آدمی، اے خوش نصیب آدمی، اے نیک آدمی، میری پشت پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ مجھے تو محبوب تھا، اب تو میری گود میں آ گیا ہے تو دیکھ میرا حسن سلوک بھی دیکھ، میں تیرے ساتھ کیا اچھا سلوک کرتی ہوں. یہ کہتے ہوئے زمین پھیل جاتی ہے اس کے لیے. برزخ میں آپ سمجھیں کہ یہ زمین کا گڑھا کیوں نہیں پھیل رہا ہے، یہ برزخی زندگی ہے، متشابہات آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. مشاہدے میں تو یہاں تک لوگ دیکھ چکے ہیں، اللہ والوں کی خبریں کھولی گئی تو کفن جیسے کہ یوں کہ توں دیکھے گئے ہیں. کیونکہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ان اللہ حرم علی الارض ان یأکل اجساد الانبیاء. رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے. وہ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی ہے زمین، اس کی مٹی. اسی طرح اللہ والوں کے نیک لوگوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، بہترین سلوک کرتی ہے ان کے ساتھ، پھیل جاتی ہے ان کے لیے. یہ تو مشاہدہ بھی ہو چکا ہے کئی جگہ، کئی مرتبہ. اخباروں کے اندر کٹنگز موجود ہے، اخباروں میں نیوزیں آئی ہے حقیقت میں. خیر یہ ایک الگ بات ہے. بدبخت کے لیے قبر الٹا بولتی ہے، زمین پہ چلنے والوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ میرے لیے تو تھا بدبخت، تو بڑا ظالم تھا، سفاک تھا، جھوٹا تھا، دھوکے باز تھا، کئی لوگوں پر ظلم ڈھانے والا تھا، مجھ پر دندنانے والا تھا. اب جب تو آیا ہے میری کوکھ میں، اب دیکھ میرا ظلم بھی دیکھ، میرا عذاب بھی دیکھ، میری تکلیف بھی دیکھ. پھر اس کو دبوچتی ہے، اس پر بہت ستم ڈھائے جاتے ہیں برزخ کی زندگی میں. یہ جو علیین اور یہ جو سجین ہے، یہ دو مقامات ہیں، یہ دو علیحدہ پتہ نہیں کیا ہے، دفاتر ہیں، یہ دو بڑے دفتریں ہیں جس کا ذکر سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. 30ویں پارے میں جو صورتیں ہیں مکی صورتیں، بہت اہم صورتیں ہیں. وہ یہ کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں. سورہ مطففین کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمطففین، ہے نا، ویل بربادی، ہلاکت. ویل لفظ بربادی اور ہلاکت کے لیے آیا ہے. یہ مفسرین مترجمین یہی ترجمہ اس کا کرتے ہیں. لیکن احادیث کے اندر ایک خبر ملتی ہے کہ ویل ایک جہنم کے حصے کا نام ہے جو سب سے نچلا اور بھیانک حصہ ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو خود کھا رہا ہے. اللہم احفظنا من ذلک. اور یہ بھی ہے کہ خود جہنم دن میں 70 مرتبہ اسی اپنے حصے سے، ویل سے، خود جہنم اللہ کی پناہ مانگتی ہے کہ اللہ مجھے اس سے پناہ مانگتی ہوں تیری. اتنی بھیانک وہ مقام ہے. تو واللہ عالم. تو یہاں پر مطففین کس کو کہتے ہیں؟ جو ناپ تول کے چور ہوتے ہیں، ناپ تول کے، میجرمنٹس کے، ترازو کے، کانٹے کے جو چور ہیں ان کو مطففین کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چوروں کے لیے، جو ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ویل ہے. اس صورت کے اندر فجار کے لیے ایک مقام کا ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کتاب الفجاری لفی سجین. فجار نافرمانوں چوروں کے لیے ایک ٹھکانہ ہے جس کا نام، ایک دفتر ہے جس کا نام سجین ہے. وما ادراک ما سجین. رسول اللہ کو پوچھتے تم کیا جانتے ہو سجین کیا ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں کتاب مرقوم. کتاب مرقوم وہ ایک رجسٹر، ایسا رجسٹر، ایک جس میں تمام روڑیوں کی روڑی شیٹس درج ہیں، ریکارڈ درج ہیں. ہر مجرم کا ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ کا ریکارڈ پورا کا پورا لکھا ہوا محفوظ ہے. جی کرامن کاتبین کا ذکر اس سے پہلے کی صورت میں انفطار میں، اس سے پہلے کی صورت مطففین سے. علیکم حافظین کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟
تمہارے اوپر حافظین ہیں، کرامن کاتبین، جو عزت والے کاتبین لکھ رہے ہیں، وہ دو فرشتے جو لگا دیے گئے، بچپن سے ہم کو ڈرا رہے ہیں، بچپن سے ڈرا ہے، ہر گھر میں ڈرا رہے ہوں گے، کوئی اس سے چھوٹا ہوا نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو احساس دلا رہے ہوں گے، دیکھو دو فرشتے تمہارے بازو بیٹھے لکھ رہے ہیں تمہارا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ تمہاری کتاب تمہارے ہی گلے سے لگا دی گئی ہے، تمہارے ہی اشارہ سے تمہارے ہی گلے میں ٹانگ دی گئی ہے تمہاری کتاب، ہر چیز تمہارا ریکارڈ درج ہو رہا ہے، ایوری تھنگ ریکارڈڈ ہے، تم کمپلیٹ ریکارڈڈ ہو تم۔ ہم یہ سمجھ رہے کہ کوئی ریکارڈ کرنے والا ہمارا نہیں ہے، شاید ہم آزادی سے پھرو، اندھیرے میں کچھ کرو، اجالوں میں کچھ کرو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، پلک جھپکنے کی اتنی دیر بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کی کوئی چیز چھوٹ رہی نہیں ہے، ایوری تھنگ ریکارڈڈ ہے۔ اور وہ آپ کا دفتر پورا کا پورا ایک سجین جو مقام ہے، ایک جیل خانہ ہے، جو بہت بڑا جیل خانہ ہوگا، کھربوں کی کیپیسٹی ہوگی اس جیل خانے کی، وہ کتنا بڑا ہوگا دنیا نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اس جیل خانے کے بارے میں۔ وہ برزخ میں ہے، برزخ میں وہ ایک جیل خانہ ہے جس میں ریکارڈ ہے مجرموں کا، ہر ایک مجرم کا، جب وہ مجرم مرے گا جس کو پھینکا جائے گا وہاں اس کا ریکارڈ موجود ہوگا، وہاں کے داروغے اس کے اوپر وہ سزا مسلط کریں گے۔ اسی طرح سے وَإِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ، یہ بھی فرماتے ہیں کہ پھر یقیناً ابرار کا ٹھکانہ، نیک لوگوں کے لیے جو ٹھکانہ ہے وہ ہے علیین میں۔ وما ادراک ما علیون، اے نبی تم کیا جانتے ہو علیون کیا ہے؟ اس کے بعد وہی بات کہتے ہیں کتاب مرقوم، وہ رقم شدہ ایک کتاب ہے، ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی نا، نیک اور بد کے ساتھ جو کتاب اور کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، تو وہ ایک کتاب ہے، ایک مقام ہے، ایک بہت راحت والا عمدہ مہمان نوازی کے لیے برزخ میں ایک مقام ہے جس کا نام علیین ہے، اور اس میں ایک رجسٹر ہے، ہر چیز ہر ایک نیک آدمی کا ریکارڈ اس کے اندر موجود ہے، اس کے حساب سے اس کے درجے ہوں گے، اس کا انتظام ہوگا، اس کا بیہیویئر کیا جائے گا، اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا، اس کے اپنے ریکارڈ کے اعتبار سے۔ تو یہ برزخ کی زندگی اور اس کے احوال جو قرآن و سنت میں مرنے کے بعد کیا ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ برزخ کی زندگی کے احوال ہیں۔ اچھے لوگوں کے لیے اچھا برتاؤ ہوگا، برے لوگوں کے لیے برا برتاؤ ہوگا، اور یہ مرنے سے پہلے ہوگا، مرنے کے بعد ہوگا، اٹھنے سے پہلے ہوگا، قیامت کے دن اٹھنے سے پہلے ہوگا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، سورہ مومن میں یہ خبر آپ کو دی جا رہی ہے، ایک آگ ہے یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ہر صبح ہر شام اس پر وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ یوم یقوم الساعہ، اور جس دن یوم یقوم الساعہ، جس دن وہ گھڑی کھڑی ہو جائے گی، یعنی قیامت، ججمنٹ کا دن جب آ جائے گا حساب کے لیے اور فیصلے کے لیے، وہ اصل میں حساب کیا ہے؟ آپ کے جرم اللہ کو معلوم ہوں گے تو حساب کرے گا؟ نہیں، اللہ کو پہلے سے معلوم ہو تم کیا ہو۔ وہاں صرف یہ ہوگا کہ جہنمیوں کو جہنم میں پھینکنے کا دن، جنتیوں کو جنت میں ڈھکیلنے کا دن ہوگا، رحم و کرم کا دن ہوگا، وہ ہے وہ یوم فنا بھی وہی ہے، یوم تحسنس، اس کو آپ ڈے آف ڈیمولیشنگ بھی کہہ سکتے ہیں، ڈے آف ججمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ ججمنٹ جو لوگ بولتے ہیں اس کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ججمنٹ ہماری جوڈیشری سسٹم پر اس کو تول رہے ہیں، وہ غلطی کر رہے ہیں بہت بڑی۔ اس کو ججمنٹ بھی بولنا چاہیے، انگلش والے خوب جانتے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن جو ہے یوم حساب کا، وہ یوم ججمنٹ ڈے آف ججمنٹ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ میری انگلش اتنی پرفیکٹ نہیں ہے کہ میں اس کو ایکیوریٹ بتا دوں آپ کو کہ لفظ ایکیوریٹ ہے کیا اس کے اوپر، یہ ورڈ جو ہے اس کو سوٹ کرتا ہے کیا، ججمنٹ۔ تو آپ کا جوڈیشری کا ججمنٹ نہیں ہے وہ، وہاں سب معلوم ہے، یہاں ہمارا جج کو معلوم نہیں ہوتا، اس کو پروف کرنا پڑتا وکیل کے ذریعے سے، وہاں سب معلوم ہے، وہاں کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، وہاں آپ کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بتانے والا ہوں آپ کو آگے کی آیت میں، جب وہ دن کا ذکر کروں گا آپ کو، تو وہاں تو منہوں پر مہر لگانے کا ذکر ہے، آپ کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، آپ کی کھالیں بولیں گے، وہاں آپ کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کی جوڈیشری پر آپ کو تول رہے ہیں تو وہ غلطی کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو وہ دن آنے سے پہلے یہ ہوگا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ہر روز صبح شام آگ پر جلایا جا رہا، پیش کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ یوم تقوم الساعہ، جب وہ گھڑی کھڑی ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ ادخلا آل فرعون اشد العذاب،
تب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر قرآن مقدس میں کہ اب داخل کر دو ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب سخت ترین عذاب میں، جہنم کے عذاب میں، اصل جہنم کے گڑھے میں جو دکھایا جا رہا جلایا جا رہا تھا روز صبح شام، وہ اصل گڑھے میں اب لے جا کر کے پھینکو، اصل کھائی میں جہنم کی اب لے جا کر کے ڈالو ان بدبختوں کو، جس پر روز صبح شام ان کو پیش کر کے سزا دی جا رہی تھی۔ تو کہاں پیش کی جا رہا تھا؟ وہ دن آنے سے پہلے کہاں پر وہ ڈیلی صبح شام مارننگ اینڈ ایوننگ سزا مل رہی تھی اس کو؟ برزخ میں۔ قرآن کہہ رہا ہے، آپ قرآن کا انکار کر کے حماقت کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں کوٹ کر کے قرآن کا انکار کر رہے ہیں، ایک مقام کو دوسرے مقام کے متضاد بنا رہے ہیں، جبکہ تفسیر یہ ہے کہ وہ اس کی تشریحات ہے، اس کی وضاحتیں ہیں، جہاں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا دوسرے کے سے سمجھیں گے آپ، ایک مقام آپ کو سمجھ میں نہیں آیا دوسرا مقام اس کی وضاحت کرے گا، آپ متضاد بنا رہے ہیں اس کو۔ آپ کی سوچ ہے، بدبختانہ سوچ ہے، بے ایمانی کی سوچ ہے، جس پر ایمان ہی نہیں لایا آپ قرآن پر، اسی لیے قرآن کے معترض بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں قرآن پہ۔ میرے استاد محترم اسی لیے کہتے تھے ان کو اہل قرآن مت کہو، یہ تو منکرین قرآن ہے۔ شریف غالب یمنی کا انتقال ہو گیا، اور سید معین الدین صاحب تو ان کے سخت جو ہے ان کے مخالفت میں کئی کتابیں تصنیف کر دی ہیں، وہ کئی کتابیں لکھیں ان بدبختوں کے بارے میں جو احادیث کے منکر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف احادیث کے نہیں، یہ تو قرآن کے منکر ہیں، اسلام کے منکر ہیں، یہ تو ایجنٹس ہیں۔ تو یہ ہے برزخ کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ برزخ سے اٹھیں گے کب، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ ڈیٹیلنگز آپ کو دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو کیسے اٹھیں گے، قبروں سے کیسے نکلیں گے، اور اس کی پھر کیا وضاحتیں ہیں، اور جب نکلیں گے اس کے بعد کیا ہوگا، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ایک چیز پر غور کریں گے تاکہ ہم تیاری کر سکیں مرنے کے بعد کی۔ اللہ ہم کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وہ بتاؤں گا آئندہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرے دوست، میرے بزرگ ہمارے بھائی ہے، بہت اچھی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وقت کی بہت کمی ہے تو میں ساری چیزیں ایک ہی خطبے میں کوٹ نہیں کر رہا ہوں، آئندہ بھی کوٹ کروں گا۔ اس حدیث کی ڈیٹیلنگز میں پہلا سوال یہ آیا ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، اگر مومن ہوگا تو کہے گا ربی اللہ، اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا تھا جس پر تو عمل کرتا تھا، اگر وہ مومن ہوگا تو کہے گا دین الاسلام، پھر اس کے بعد رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ اتنی ساری احادیث ہیں، مسند احمد میں لگاتار ایک کے پیچھے ایک، حضرت عائشہ سے مروی، حضرت ابو سعید خدری سے مروی، حضرت انس بن مالک سے مروی، حضرت عمرو بن عاص سے مروی، عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، عبداللہ ابن عمر سے، ان الگ الگ روایات میں کسی میں ذکر صرف اور صرف محمد رسول اللہ کا ہی ہے، بہت ساری احادیث میں صرف اکیلے محمد رسول اللہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، من ربو کا ما دینو کا کہ دوسرے احادیث میں ذکر آیا ہے۔ تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ احادیث ایک سے دوسری حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے، اس کی تشریح کرتی ہے۔ پہلی حدیث میں ایک لفظ آتا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس میں، اس کے بعد دوسرے احادیث میں ربکا کے بارے میں، ما دینکا کے بارے میں آیا، پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ پہلا 3 سوال نہیں بلکہ 4 سوال کا ذکر ہے۔ بہت سارے لوگ 3 سوال کے قائل ہیں کہ 3 سوال پوچھے جائیں گے قبر میں، نہیں، 4 سوال تک کا ذکر ہے، یہاں تک ذکر ہے کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر حدیث دوسری حدیث کی تشریح ہے۔ آپ ایک کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تو صرف ایک ہی سوال کا ذکر ملے گا رسول اللہ کے بارے میں، پھر وہ ربکا کے بارے میں، دینکا کے بارے میں آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو ساری احادیث جمع کرنے کے بعد جب ہم جس نتیجے پر پہنچیں گے، 4 سوال پوچھے جائیں گے آپ سے، وہ کیا کیا ہوں گے؟ پہلا، رب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تیرا رب، اب رب صرف اللہ کو مان کے جیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پر قائم رہا تو اس کے زبان سے نکلے گا کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن اگر ادھر ادھر دوڑتا رہا، یہ چبوترے، وہ چوکھنڈیا، وہ خبریں، وہاں گھنٹے، تو پھر اس کے منہ سے رب کا نام نہیں نکلے گا میرا رب اللہ ہے، وہ تو غارت ہو گیا، وہ ختم ہو گیا اس کا قصہ۔ اسی طرح سے اسلام کے بارے میں جب تک وہ عمل کرے گا اسلام کے اوپر، زندگی میں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر گوشے میں اسلام کو اپنائے گا، تبھی کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے، ورنہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کے یہ مذہب، یہ مسلک، وہ مسلک، میرے یہ مرشد، میرے وہ طریقہ وہ پکڑ کے رہا ہوگا تو اسلام کا نام نہیں نکلے گا اس کے منہ سے، وہ غارت ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام کو اپنا امام مانا ہوگا، واحد امام، تو اس کے زبان سے نکلے گا کہ میرے امام، میرے پیشوا، میرے رہبر، میرے رہنما، میرے
حبیب محمد ہے، اس کے منہ سے نکلے گا، لیکن وہ ہستیوں کو پکڑ کے چومتے پھرے گا ان کے ہاتھ، تو اس کے منہ سے محمد رسول اللہ کا نام نہیں نکلے گا، وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس طرح سے جب چوتھا سوال اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے یہ باتیں معلوم کیسے ہوئی، اس مومن سے پوچھا جائے گا جو جواب دے کے سکسیس ہو گیا ہے، اس مومن سے آخری سوال پوچھا جائے گا تجھے کیسے معلوم ہوا یہ ساری باتوں کے جواب، تو وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب کو سینے سے لگایا ہے، میں قرآن پڑھنے والا تھا۔ یہ چوتھا سوال ہے اس کا، تب وہ کہے گا کہ قرآن میں پڑھنے والا تھا، تب اس کے لیے جنت میں پھر جنت کی کھڑکی اور دروازے کھول دیے جائیں گے، دلہن کی نیند اس کو سلایا جائے گا۔ یہ پوری ڈیٹیلنگ سے، لیکن وقت دیکھیے اب بولنے میں 5 منٹ میرے نکل گئے، آپ حضرات میں سے لوگ ناراض ہوں گے تو معذرت چاہتا ہوں، سوال آ گیا جواب دینے کے لیے 5 منٹ نکل گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔